آیت نمبر 111 سورہ انعام سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد ہے، آپ کہیے کہ تم زمین میں گھومو پھرو، سیرو، اسی سے ہم سیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سیرو فی الارض، زمین میں گھومو پھرو، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے ہمیں حکم فرما رہا ہے اور کفار کو بھی حکم فرما رہا ہے، فاسقین کو بھی حکم فرما رہا ہے، سب کو حکم ہے، گھومو پھرو، دیکھو، جن جن جگہوں پر اللہ کا عذاب آیا ہے انہیں دیکھو جا کے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، کیسے عظیم الشان محلات تھے تباہ و برباد ہو گئے، اور کیسی ہیبت تھی ان بادشاہوں کی جو خود کو خدا سمجھے بیٹھے تھے، اور جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو کیسا عبرتناک انجام ہوا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زمین میں گھومو پھرو اور دیکھو۔ ہم عام طور پر زمین میں گھومتے ہیں حسین مناظر دیکھنے کے لیے، لیکن بہت سا ٹورزم کا جو ایک شعبہ ہے وہ آثار قدیمہ سے متعلق بھی ہے۔ تو آثار قدیمہ میں عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ان لوگوں کا طرز بود و باش کیسا تھا، طرز زندگی کیسا تھا، اس دور کی سویلائزیشن کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو، ہاں دیکھو آثار قدیمہ کو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ وہ کیسے لوگ تھے اور کیسا ان کا انجام ہوا، کیسا ان کا جاہ و جلال تھا، اور جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو کیسا عبرتناک انجام ہوا۔ یہاں پہ ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے کہ زمین میں گھومو اور دیکھو کیسا انجام ہوا۔ اب ظاہر ہے یہ اللہ کا حکم ہے کہ دیکھیں، اگر آپ جائیں گے تو اس نیت سے جا کر دیکھیں گے تو یقیناً ثواب بھی ہوگا۔ اب ایک طرف صحیح حدیث کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے سوا سفر نہ کرو، کجاوے نہ کسو، سوائے 3 مسجدوں کے، مسجد حرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصیٰ۔ تو حدیث میں ارشاد ہے کہ 3 مسجدوں کے سوا کسی اور سمت کے لیے سفر نہ کرو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سیرو فی الارض، تو اس میں تطبیق کیا ہوگی؟ تو اس میں تطبیق اس طرح ہے، یعنی مطابقت اس طرح ہے کہ حدیث شریف میں جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسجد میں ثواب ایک جیسا ہے، کوئی بھی مسجد ہے سب مسجدوں کا ثواب ایک جیسا ہے، چاہے بڑی مسجد ہے چاہے چھوٹی مسجد ہے، نماز کا ثواب سب کا برابر ہے۔ ہاں اگر زیادہ نماز کا ثواب چاہیے تو پھر مسجد اقصیٰ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد حرام ہے۔ اس کے علاوہ باقی تمام مساجد کا ثواب، نماز کا ثواب وہ برابر ہے۔ رہی بات حصول منفعت کی، حصول ثواب کی، تحصیل علم کی اور دیگر منافع کے لیے سفر کرنے کی، تو اس سفر کی اجازت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سیرو فی الارض، دیکھو کیسا عبرتناک انجام ہوا، یعنی جب تم ان مقامات کو دیکھو گے جہاں پر عذاب نازل ہوا تو دل میں خوف خدا ہوگا، اور دل میں خوف خدا ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب مدائن صالح سے گزر رہے تھے، احادیث کی کتابوں میں ذکر موجود ہے کہ حضور کا یہاں سے گزر ہوا تھا جہاں پہ صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تیزی سے گزرو یہاں سے، اور حضور پر خوف کی کیفیت طاری تھی، فرمایا جلدی سے گزرو، یہ وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ بلکہ وہاں سے کچھ لوگوں نے پانی اپنے برتن میں بھر لیا اس قوم کے کنویں سے، اور کچھ پانی کا آٹا بھی گوندھ لیا، فرمایا یہ پانی بھی پھینک دو، اور اس سے جو آٹا گوندا اس کو بھی پھینک دو۔ ایسا خوف کی کیفیت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی۔ تو جہاں عذاب نازل ہوا ہو وہاں جا کر اللہ کے عذاب کو یاد کرنا، یہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور عذاب والی مقامات پر جانے کا اگر فائدہ ہے تو رحمت والے مقامات پر جانے کا بھی تو فائدہ ہے۔
جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہے، ان مقامات پر جانے سے بھی دینی ذوق بڑھتا ہے اور عبادات کی ترغیب زیادہ ہوتی ہے۔ اس سے آگے ارشاد ہے، آپ ان سے کہیے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے؟ لمن، یہ جو کچھ ہے کس کے لیے ہے، کس کا ہے، کس کی ملکیت میں؟ سوال کریں ان سے۔ قل اللہ، آپ کہیے کہ وہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ اب دیکھیں یہ بات اس طرح بھی کہی جا سکتی تھی، اے حبیب آپ ان سے کہیں آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن اس طرح نہیں کہا گیا۔ فرمایا آپ ان سے پہلے پوچھیں کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کی ملکیت ہے، پھر آپ ان کو بتائیں یہ اللہ کی ملکیت ہے۔ تو فرق کیا ہے؟ خبر دینے میں اور سوال کر کے پھر جواب دینے میں فرق یہ ہے کہ جب ایک سوال کیا جاتا ہے تو انسان اس میں غور و فکر کرتا ہے، اپنی سوجھ کے مطابق، اپنی فہم سمجھ کے مطابق اس کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ جواب پر غور کر رہا ہوتا ہے، اس صورت میں جب اس کو جواب دیا جائے، بتایا جائے وہ بات کو، اس کا آنسر دیا جائے، تو پھر وہ اس کو پک کر لیتا ہے، اس کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے سوال کریں، پوچھیں ان سے کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو کس نے بنایا؟ اب ظاہر ہے جب وہ غور و فکر کریں گے، سوچیں گے، تو ان کی سوچ جواب دے جائے گی، یا وہ کسی مناسب نتیجہ تک نہیں پہنچیں گے، تو اے حبیب آپ ان کو پھر بتائیں یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اسی نے بنایا ہے، اسی کی ملکیت میں ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، کتنا پیارا جملہ ہے۔ کتبہ، اس نے لکھ لی ہے، اس نے لکھ لیا ہے، علی نفسہ الرحمہ، اپنی ذات پر، اپنے ذمہ کرم پر یہ لازم کر لیا ہے۔ کیا لازم کر لیا ہے؟ رحمت کو۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لی ہے، رحمت لازم کر لی ہے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ جو خالق و مالک ہے، جس نے سب جہانوں کو بنایا، ہر چیز کو جس نے بنایا، اس کی شان یہ ہے اس نے محض اپنے کرم سے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اب کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان رحمت کی امید پر اسی کا نافرمان ہو جائے۔ ہوتا عام طور پر ایسا ہی ہے کہ انسان رحمت کی امید پر اسی کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ بھئی ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہوتا ہے، احسان کا بدلہ تو احسان ہوتا ہے۔ تو اللہ، یہ بندوں کا معاملہ ہے نا، بندہ احسان کرے تو بدلے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ بھئی اس نے مہربانی کیا تو ہمیں بھی مہربانی کرنی چاہیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ بندے پر اتنے احسان کر رہا ہے کہ ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے، تو چاہیے تو یہ کہ اس کی فرما برداری کی جائے، نہ کہ بندہ اسی کا نافرمان ہو جائے۔ فرمایا اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم تو کر لی ہے، مگر یاد رکھنا لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا۔ اگرچہ اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، وہ تم کو ضرور قیامت کے دن جمع کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کوئی شک نہ کرنا قیامت کے دن کے بارے میں، وہ دن ضرور آنا ہے، اور اس بات میں بھی کوئی شک نہ کرنا کہ قیامت کے دن اللہ تم سب کو ضرور جمع کرے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اصل میں لفظ ہے جمع کرے گا، یہ اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عربی میں بھی بولا جاتا ہے۔ تو جمع لفظ جو ہے اصل میں عربی ہی کا لفظ ہے۔ شروع میں جو لام لگانا یہ ضرور کا معنی دے رہا ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، اور آخر میں جو نون لگا ہے یہ بھی ضرور کا معنی دے رہا ہے۔ اب اس میں ڈبل تاکید آ گئی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، وہ ضرور تمہیں جمع کرے گا۔ ہو نہیں سکتا تم اللہ کے حضور حاضر نہ ہو، تم کوئی بھی خیال رکھتے ہو، کوئی بھی ذہن رکھتے ہو، کوئی بھی نظریہ رکھتے ہو، تمہاری آئیڈیالوجی کچھ بھی ہے، تمہیں ضرور اللہ کے حضور قیامت کے دن جمع ہونا ہے۔ اس لیے اگر اس کی رحمت وسیع ہے، اس کی رحمت سے امید لگا کے رکھنی ہے نا، تو یہ خوف بھی رکھنا
اللہ کے حضور جمع ضرور ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے قیامت کے دن۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، مگر جن لوگوں نے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچایا وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہیں، ان میں سب سے بڑی صورت یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر ایمان نہ لائے، اپنے رب کے کلام پر ایمان نہ لائے، نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے اور سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی ہمیں ایمان پر سلامت رکھے اور خاتمہ بھی ایمان پر ہی فرمائے۔ دیکھیں، عملوں کا دار و مدار خاتمہ پر ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے انسان زندگی بھر نیکیاں کرتا رہتا ہے لیکن آخر اچھا نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہیں اللہ تعالی ہم سب کی آخرت اچھی فرمائے، اور جب دنیا سے جائیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، رات اور دن میں جو بھی سکونت پذیر ہے وہ سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ سکنا اسی سے سکونت ہے، اسی سے سکون بھی ہے۔ رات اور دن میں جو کچھ ہے، یا دن اور رات کے وقت جن چیزوں کو سکون اور قرار ہے، اب اس کے معنی میں بڑی وسعت آ سکتی ہے۔ مثلا اب رات و دن اس ہماری زمین پر بھی تو ہے نا، تو زمین پر بھی تو ایک سکون کی کیفیت ہے۔ کس قدر سکون سے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اسی زمین پر کئی جگہوں پر شاید اس وقت زلزلوں کی کیفیت بھی ہو، لیکن ہم کیسے سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اس زمین کا اپنے مدار میں گردش کرنا وہ بھی ہم سے بھی واقف ہیں، لیکن اس سب کے باوجود ہم کس قدر سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس زمین پر جو سکون عطا فرمایا ہے جس ذات نے، وہ بھی رب کی ذات ہے۔ اگر یہ سکون نہ ہو، نہ ہم بیٹھ سکیں، نہ ہم چل سکیں، نہ گاڑی کو ڈرائیو کر سکیں، نہ ہماری عمارتیں یہاں پر کھڑی ہو سکیں، نہ اسٹرکچر بن سکیں، یہ سب کچھ قائم ہے تو زمین کے اس سکون کی وجہ سے ہے۔ تو فرمایا زمین و آسمان میں، رات اور دن میں جو کچھ بھی سکونت پذیر ہے یہ سب اللہ ہی کی ملکیت میں ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہیں کیا چاہیے، یہ جانتا ہے تمہاری کیا طلب ہے، وہ جانتا ہے، لیکن وہ علیم بھی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اے بندو جو چاہیے اس سے مانگو۔ وہ سمیع بھی ہے، وہ سننا چاہتا ہے تم سے۔ اور جب بندہ اپنی طلب اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اپنا سوال دراز کرتا ہے، تو اللہ کریم بندے سے خوش ہوتا ہے کہ اس بندے کو یقین ہے کہ میرا رب ہے، میں اس کو عطا کرنے والا ہوں، عطا کر سکتا ہوں۔ اسی یقین کے ساتھ یہ مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ میرے بندے کو یقین ہے کہ اس نے مجھے ناراض کیا ہے، میں عذاب بھی دے سکتا ہوں، میں معاف بھی کر سکتا ہوں۔ یہ اسی یقین کے ساتھ مجھ سے مغفرت طلب کر رہا ہے۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے بھی معاف کر دیا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی خوب سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ سب کو کھلاتا ہے اور اس کو کھلایا نہیں جاتا؟ مشرکین نے کہا کہ آپ اچھے خاندان کے ہیں، اچھے باپ کے بیٹے ہیں، آپ کی فیملی، آپ کا گھرانہ، اس نے پورے عرب کو فائدہ پہنچایا ہے، آپ بنو ہاشم ہیں، اور حضرت ہاشم نے اہل عرب کو بڑے فائدے دیے ہیں، بڑے عظیم لیڈر تھے، تو آپ اپنی قوم کی خاطر تھوڑا سا اپنا موقف تبدیل کر لیں، اس ملک کی خاطر، اپنی قوم کی خاطر تھوڑا سا موقف تبدیل کر لیں۔ کیا موقف تھوڑا سا تبدیل کرنا؟ ٹھیک ہے آپ رب کو مانیں، لیکن ان بتوں کو بھی برا تو نہ کہیں نا، یہ بھی آپ ہی کی دھرتی کے لوگ ہیں۔ آپ کو شاید یاد ہو اقبال نے کہا تھا ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔
جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ وطن پرستی ایسی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت ہو. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بت ہے. یہ بت کے تراشیدہ تہذیب نبی ہے. غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. اسلام تیرا دیس ہے، تو مصطفی ہے. یہ اقبال کی شاعری ہے، اقبال کا کلام ہے. تو ہمیں جو وطن کی محبت ہمارے دلوں میں ہے نا، اس وجہ سے ہے کہ ہمارا وطن، ہماری دھرتی وہ سرزمین ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو کہا انہوں نے کہ آپ وطن کی محبت میں ان بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیں. تو آیہ کریمہ نازل ہوئی، آپ کہیے کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو کارساز بنا لوں؟ تم کہتے ہو میں ان بتوں کو بھی اچھا کہوں؟ بھئی اللہ کے ہوتے ہوئے میں کسی اور کو کیسے کارساز بناؤں؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. صرف پیدا کرنے والا نہیں، فاطر کہتے بغیر کسی نمونے کے بنانے والا. اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بغیر کسی نمونہ کے بنایا. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے. کوئی اسے نہیں کھلا سکتا، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے. قل انی امرت، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے. آپ کہیے، قل آپ فرما دیجئے مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے، میرے رب کا تو یہ حکم ہے، ان اکون اول من اسلم، میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہو جاؤں. میں نہیں تمہارے جھوٹے معبودوں کو اچھا کہہ سکتا، میں نہیں ان کے ٹھیک ہونے کا بیان جاری کر سکتا، ہرگز نہیں. ولا تکونن من المشرکین، اور یہ کہ تم ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہ ہونا. یہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اور یہی میں تم سب کو بھی کہوں گا کہ بس اللہ کی عبادت ہو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے. وہی زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے، وہی سب کو کھلانے والا ہے، اور ہرگز ہرگز ہم شرک کرنے والے نہیں ہیں. پھر آگے ارشاد ہے، بڑا اہم ارشاد، قل آپ کہہ دیجئے انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اے حبیب آپ انہیں کہیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی نافرمانی کریں یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو امام الانبیاء ہے نا، سید الانبیاء ہیں، اللہ کے حبیب ہیں. کوئی بھی نبی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نبی. تمام انبیاء معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں. لیکن یہ بطور تعریض کہا گیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے. حضور علیہ السلام کے ذریعہ سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب وہ اللہ کے حبیب ہو کر کہہ رہے ہیں میں اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، وہ ذات جن کو اللہ نے مقام محمود عطا فرمانا ہے، وہ ذات کہ قیامت کے دن تمام اولین و آخرین جن کی تعریف کر رہے ہوں گے، وہ ذات جن کی شفاعت سے لاکھوں کروڑوں لا تعداد لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جب وہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں ڈر رہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا بس ایک بار ہاتھ ہلا لو، ایک بار اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دو تو بس تمہاری بخشش پکی ہو گئی؟ نہیں نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مجھے رب نے کہا ہے کہ میں اگر نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں. تو حضور نے یہ کہا، حضور سے یہ کہلوا کر ہمیں بتایا گیا ہے اے بندے اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لشدید، جب وہ پکڑتا ہے نا تو بڑی سخت پکڑ فرماتا ہے. یقیناً کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت کو لکھا ہوا ہے، لازم کیا ہوا ہے. پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی پکڑ سے بے پرواہ ہو جا اور اس کے خوف سے بے پرواہ ہو جا. اس لیے فرمایا آپ کہیے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں عظیم دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. جس شخص سے
اس دن عذاب دور کر دیا گیا، فقد رحمہ، تو بے شک اس پر اللہ نے بہت رحم کر دیا۔ وہ دن بڑا شدید دن ہے، بڑا سخت دن ہے، بس جو بچ گیا اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، جو عذاب سے بچ گیا، فقد رحمہ، اس پر اللہ نے بہت رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، اور یہی بہت واضح کامیابی ہے۔ اور اے مخاطب، اگر اللہ تمہیں کوئی ضرر پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اس ضرر کو دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر وہ تمہیں کوئی نفع پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ بندے پر اگر رحم فرمائے، کرم فرمائے، تو اس کے کرم کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اگر وہ پکڑ فرمائے تو پھر کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ لہٰذا یہ جو تصور عام ہے نا جی، یہ رشتے کی بندش ہو گئی ہے، یہ رزق بند کر دیا ہے کسی نے، اس کو ذہنوں سے نکالیں۔ جب اللہ دیتا نا، کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اور کئی معاملات ہوتے ہیں ہمارے عملوں کا، یا ہمارے برے عملوں کا کہا جائے تو زیادہ مناسب، ہماری بد عملی کا ایک وبال ہوتا ہے، اس کی نحوست ہوتی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، نماز نہ پڑھیں، اعمال صالحہ نہ کریں، روزے نہ رکھیں، اور پھر کہیں کہ ہمارے مسائل جو ہیں یہ کسی اور نے بند کر دیے۔ بھئی ہم نے خود بند کیے ہوئے ہیں، ہم نے خود معاملات خراب کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ عطا فرمائے تو کوئی اس کی عطا کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ پکڑ فرمائے تو پھر کوئی اس کو کھول نہیں سکتا۔ لہٰذا اسی کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے رہنا چاہیے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور بہت حکمت والا، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ آپ کہیے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ مشرکین کہتے ہیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہمیں آج تک کوئی بندہ ملا نہیں جو آپ کی گواہی دے کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ یہ یہودی اور عیسائی جو اہل کتاب ہیں، یہ بھی آپ کی تائید نہیں کرتے، تو کوئی گواہ تو لائیں جو آپ کے بارے میں بتائے کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آپ کہیے کہ کس کی گواہی سب سے بڑی ہے؟ یہودیوں کی گواہی، عیسائیوں کی گواہی؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، آپ کہیے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ تمہیں گواہی چاہیے، میرا رب گواہی دے رہا کہ میں اس کا نبی ہوں۔ رب گواہی دے رہا میں اس کا نبی ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے، اس کا پروف کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے؟ آگے آ رہا ہے، فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، اور میری طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے تاکہ میں تم کو اس قرآن سے ڈراؤں اور جس تک یہ پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ کیا تم ضرور یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور معبود ہیں؟ آپ کہیے کہ میں گواہی نہیں دیتا۔ آپ کہیے کہ وہ صرف ایک مستحق کی عبادت ہے، اور بے شک میں ان سب سے بری ہوں جن کو تم اللہ کا شریک قرار دیتے ہو۔ اب انہوں نے کہا تھا گواہ لائیں، حضور نے حضور پر آیت کریمہ نازل ہوئی، آپ ان کو کہیں اللہ گواہ ہے۔ اللہ کے گواہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ سیدنا محمد اللہ کے نبی ہیں، دلیل کیا ہے؟ حضور پر آیت نازل ہوئی، دلیل یہ ہے کہ اللہ کا قرآن قلب مصطفیٰ پر نازل ہو رہا ہے۔ اب جو حضور کی زبان سے نکل رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، یہی تو اس بات کی دلیل ہے وہ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، جو حضور کی زبان سے نکل رہا ہے یہ واقعی کلام الہی ہے؟ اگر تو یہ کلام الہی ہے تو پھر تو دلیل مکمل ہو گئی۔ تو اس کے کلام الہی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے وحی ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ قرآن تمہارے سامنے آیا، تمہیں چیلنج کیا گیا اس جیسی 10 صورتیں بنا کے دکھاؤ، تمہیں چیلنج کیا گیا اس جیسی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، تمہیں چیلنج کیا گیا اس جیسی ایک آیت بنا کر دکھاؤ۔ نہ تم قرآن جیسا قرآن بنا سکے، نہ 10 صورتیں بنا سکے، نہ ایک صورت بنا سکے، نہ ایک آیت بنا سکے، حالانکہ تم عرب کے فصیح و بلیغ لوگ ہو، قادر الکلام لوگ ہو، ایک نشست میں سینکڑوں اشعار فی البدی کہہ دینے والے ہو، لیکن سورہ کوثر کی 3 آیتیں تمہارے سامنے، تم جواب دینے سے قاصر ہو گئے۔ یہ کلام معجزہ ہے جس کا جواب تمہارے پاس نہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے، یہ کلام الہی ہے، جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی سیدنا محمد ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں۔ فرمایا اللہ گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس سے آگے
آخری آیت ہے اس رکوع کی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے۔ تو مضمون کیا چل رہا ہے کہ حضور سچے نبی ہیں کہ نہیں؟ مشرکین کہہ رہے ہیں گواہی دو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہودی عیسائی اگر گواہی نہیں دے رہے لیکن حق یہ ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جن لوگوں نے ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے، یہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ، یہ سچے نبی نہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پہچان ہے انہیں، انہوں نے کتاب میں حضور کی نشانیاں پڑھی ہیں، یہ جانتے ہیں۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ اس نبی کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا سو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ آیہ کریمہ نازل کی گئی اور بتایا گیا کہ جو یہود و نصارہ حضور کی نبوت کی گواہی نہیں دے رہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، دل سے جانتے ہیں، انہیں پتہ ہے۔ جیسے کوئی لاکھوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے، ایسے ہی یہ مصطفیٰ کریم کو پہچان رہے ہیں۔ اچھا، بعد میں بہت سے یہودی مسلمان ہوئے، بہت سے عیسائی مسلمان ہوئے، یہودیوں کی تعداد تھوڑی ہے، عیسائی زیادہ مسلمان ہوئے۔ یہودیوں میں ایک بہت بڑا نام ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ عالم تھے یہودیوں کے، ان کے ساتھ اور بھی علماء کی ایک جماعت تھی جو کتاب پڑھنے والے لوگ تھے، تو یہ مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام سے کچھ صحابہ کرام نے پوچھا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ نبی علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، تو کیا آپ واقعی حضور کو پہچانتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام کا اپنے بیٹوں سے زیادہ پہچانتے ہیں، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیوی نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ میرا ریلیشن تیرے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں۔ اسی پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا ہے، لیکن سیدنا محمد اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کی کتاب پر اعتماد کرتے ہوئے ہم نے جان لیا۔ اس لیے اپنی اولاد سے زیادہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی معرفت ہے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سمجھنے، عمل کرنے، اس کا ابلاغ کرنے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔